السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، آج کی آیا آف دا ڈے جو ہے یہ بہت واضح طور پہ یہود جو ہے ان کے بارے میں ہے کہ جو ہے وہ ان کے دو طرز عمل تھے۔ ان میں کچھ تو تھے جو کہ امانت دار تھے، اور ان کو جب امانت رکھوائی جاتی تھی تو وہ اس کو پورا پورا واپس کر دیتے تھے، اور کچھ تھے جو کہ بالکل بھی اس مال کو واپس نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر پہ نہ کھڑا ہو جایا جائے۔ تو میں نے اس آیت کو کوٹ اس لیے کیا کہ تاکہ ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ ہم کتنا اس عمل کو کاپی کریں۔ یہ جو سیکنڈ والا رویہ ہے، یہاں اس وقت مارکیٹ کے اندر آپ لوگ جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ کریڈٹ پہ کوئی چیز بیچیں تو اب ایک مصیبت ہو جاتی ہے، وہ کریڈٹ جو ہے نا وہ واپس پیسہ لینے کے لیے مارکیٹ سے، اور آپ چکر لگاتے رہیں چکر لگاتے رہیں، اور وہ آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی چندہ یا خیرات مانگنے کے لیے آئیں، اور ہر بار ٹکڑے کر کر کے پیسے دینا، اور اس طرح سے اس پیسے کو اپنے پاس رکھنا جیسے ہمیشہ ہمیشہ جینا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کے پیسے پہ کاروبار کریں، اپنے پیسے پہ کاروبار ہی نہ کریں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے ورثے کے اندر ہے معاملہ کہ جو بھائی ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ بہنوں کا حصہ دبا لیتا ہے۔ اسی طرح جو بڑا ہوتا ہے گھر میں، وہ چھوٹے بھائی کا حصہ دبا لیتا ہے۔ جو گھر میں ساتھ رہ رہا ہوتا ہے ماں باپ کے، وہ گھر بکنے نہیں دیتا، وہ یہ کوشش کرتا ہے کسی طرح سے وہ اپنے فیٹ ڈریگ کرتے رہے، اور وہ پیسہ جو ہے نا وہ اس کے سر پہ جب تک کھڑے نہیں رہتے تب تک جو ہے نا وہ پیسہ وہ ریلیز نہیں کرتا۔ اور کئی لوگ معذرت کے ساتھ اس میں دین کا پیرایا بھی استعمال کرتے ہیں کہ یعنی مارکیٹ سے ادھار لے کر کے چلے پہ چلے جائیں گے، یا مارکیٹ سے ادھار لے کر کے عمرے پہ چلے جائیں گے، مارکیٹ سے ادھار لے کر کے جو ہے وہ حج پہ چلے جائیں گے۔ یہ اس سے ڈبل نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ جو ہے وہ اس شخص کو برا سمجھتے ہیں، پھر اس شخص کی وجہ سے دین بھی بدنام ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے اپنا ایک مذہبی حلیہ اپناتے ہیں، اور مذہبی حلیہ اپنا کے ون فائن ڈے اس مارکیٹ سے بہت سارا ادھار لے کر کے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے عمل ایسے ہیں جو کہ یہودوں کی جو ہے نا ہم کاپی کر رہے ہیں، یہودیوں کی کاپی ہے، اور یہ ہمیں خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے ایک اور بہت بڑا المیہ ہے مارکیٹ میں، آپ ہول سیل مارکیٹ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو بیچارے غریب پٹھان آتے ہیں نا، جو روزانہ کا ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ہول سیل مارکیٹ میں، کیونکہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ، تو وہ ان کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کپڑا بیچنے والے خاص طور پہ اس کو غلط کپڑا بیچ دیتے ہیں، اس سے تو واپس جانا ہے اپنے گاؤں میں جا کر کے بیچنا ہے، اس کو غلط کپڑا بیچ دیا، اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسے کہ عربوں کے ساتھ جو ہے وہ یہودی جو ہے نا وہ اس طرح کا عمل کرتے تھے، ان کے ساتھ چیٹنگ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے حوالے سے ان پڑھ لوگوں کے حوالے سے ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی جو اسلام کی ہم دعوت دے سکتے ہیں نا، وہ ٹرسٹ جو ہے نا وہ اپنے اوپر ریسٹور کروائیں، کہ اگر کوئی ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو وہ امانت چاہے 5 کلو سونا ہی کیوں نہ ہو، ہم وہ امانت اس کے مطالبے پہ ایز اٹ از اس کو واپس کر دیں۔ اگر کوئی بھی ہمارے اوپر کسی کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے تو ہم اس کو ادا کرنے والے بن جائیں، وہ ہمارے سے بار بار تقاضا کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس کا جو وقت ہم نے طے کیا ہے، اگر ہم نے 30 دن کا وقت طے کیا ہے تو ہم 29 دن میں اس کو ادا کر دیں۔ لوگوں کی تنخواہیں کتنی کتنی ڈیو ہوتی ہیں، غریب بیچارے چوکی دار ڈرائیور ان لوگوں کو سڑا رہے ہوتے ہیں، 15 دن لیٹ ان کی تنخواہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کی مطالبے سے پہلے اس کی تنخواہ، اس کی اجرت ادا کریں۔ کانٹریکٹرز کے پیسے روکے ہوئے ہوتے ہیں، بلڈرز کے پیسے روکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ہر رنگ والے سے رنگ کروا کر کے اس کے پیسے روکے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی بیچارہ، اس کو بھی اپنے بل وغیرہ ادا کرنے ہیں، اس کے پیسے روکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں، اور یہ معاملات بہت اہم باب ہے، اخلاقیات اور معاملات میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عبادات میں پھر بھی سب لوگ کچھ نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ، کو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن معاملات کے اندر اور اخلاقیات کے اندر جو کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری وہ کمزوری دور فرمائے۔